بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کو ایک دفعہ پھر ڈاؤن ٹو ارتھ ویوز میں خوش آمدید کہتا ہوں. جہاں پہ نہ کوئی چڑیا خبر لے کے آئے گی یا آتی ہے، یا کوئی پس پردہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا علم ہوتا ہے، یا پھر کوئی بہت باوسوخ ذرائع سے کوئی خبر آتی ہے. یا تو جو زمینی حقائق ہیں یا جو سامنے باتیں نظر آ رہی ہیں اس کے بیسس پہ تجزیہ ہوتا ہے. اور جہاں تک کوشش ہوتی ہے وہ یہ کہ بھئی جو اس کے مختلف لوز اینڈز ہیں اس کو ٹائن کر کے کوئی ایک اوپینین یا ایک نیریٹو فارم کیا جائے. تو آج جس موضوع پہ میں بات کر رہا ہوں وہ ہے کولیشن گورنمنٹ یا پی ایم ایل کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے یہاں سے اور آگے. دیکھیں، پہلے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی بھی اسٹریٹجی جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ فارورڈ لوکنگ ہوتی ہے. یعنی کہ آنے والے جو دن ہیں یا آنے والے جو پاسبل حالات ہیں اس کی فورکاسٹ کے بیسس پہ وہ اپنا لائحہ عمل بناتے ہیں. تو پی ایم ایل جو ہے اور پی ڈی ایم جو ہے اس وقت پیچھے کی طرف کھینچی جا رہی ہے، اور بیسیکلی ان کی زیادہ تر انرجیز اس میں لگ رہی ہے کہ بھئی عمران خان کو کس طرح کاؤنٹر کیا جائے. تو میرے خیال میں ان کو یہ عمران خان کو اپنے جو دوسرے میڈیا کے لوگ جو ہیں ان کو ہینڈل کرنے دیں اور خود جو ہے فوکس کریں آگے، کیونکہ قوم کو یہ کانفیڈنس دلانا ہے کہ ہم نے یہ اگر پاکستان پراسپرس پاکستان ہمیں چاہیے تو اس کے لیے ہم موضوع ہیں. ٹھیک ہے جی. تو پاکستان کی جو ان کی جو اسٹریٹجی ہونی چاہیے ری ایشورنگ ہونی چاہیے کہ ہم پاکستان اس وقت جو ہے صحیح ہاتھوں میں ہے، اور آگے وہ کس طرح اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں. اس میں ایک چیز ہے آئی تھنک جو احسن اقبال صاحب کر سکتے ہیں. انہوں نے پاکستان 2025 کا ایک پلان بنایا تھا جو کہ بہت اچھا پلان تھا. اس کو ایڈٹ کریں، اس کو ریوزٹ کریں، اور اس کو بار بار جو ہے وہ میڈیا میں اس کو آپ چلائیں. پاکستان ٹیلی ویژن کو یوز کریں، دوسرے میڈیا کو چلائیں، اپنے سوشل میڈیا پہ چلائیں، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. وہ بہت اچھا پلان تھا، اور اس کو دوبارہ ٹریک پہ لانے کے لیے کیا ہے اور کس طرح کیا اقدامات کر رہے ہیں تاکہ اس سے لوگوں کو بتایا جائے کہ اگر یہ پلان امپلیمنٹ ہوتا ہے تو ان کو کیا فائدہ ہے. پھر اس کے بعد جو ہے کہ ان کو چاہیے کہ فیوچر پروجیکٹس جو بھی وہ جس کے لیے کوشش کر رہے ہیں یا جس کے لیے فنڈنگ لینے کی بات ہو رہی ہے یا جس کے لیے کانٹریکٹس وغیرہ اوارڈ کرنے جا رہے ہیں، وہ پروجیکٹس بتائیں اور اس کو بتائیں کہ اس میں ملک کو کیا فائدہ ہوگا. تو اس میں پاور پروجیکٹس ہیں، ہائی ویز ہیں، انڈسٹری ہے اور دوسری چیزیں. پھر اس کے بعد ایک جو سب سے بڑی پاکستان کی جو ایشو ہے وہ اس وقت جو انویسٹمنٹ، فارن انویسٹمنٹ جو ہے یا لوکل کیپٹل فارمیشن جو ہے وہ تھوڑا ڈرائی اپ ہو گیا ہے، اور اس کو کس طرح ریوائٹلائز کرنا ہے، اس کو کس طرح دوبارہ پاکستان میں لے کے آنا ہے، کیونکہ اس کے بغیر پاکستان کی ترقی ناممکن ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے. پاکستان کو ایک تخمینے کے مطابق صرف انفراسٹرکچر کے لیے $10 بلین چاہیے ایک سال میں، یا فور دا نیکسٹ 10 ایئرز، یعنی کہ $100 بلین چاہیے اگلے 10 سالوں میں، جس میں $10 بلین پر ایئر ہے. وہ کس طرح موبلائز ہوں گے، کہاں سے وہ کریں گے. تو ان کو یہ جو ہے ری ایشور لوگوں کو کرنا چاہیے. پھر ان کو اور بتانا چاہیے کہ قیمتیں جو ہیں کیوں مہنگی ہوئی ہیں. قیمتیں اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ حکومت نے قیمتیں بڑھا دی ہیں. قیمتیں جو ہیں وہ اس وجہ سے ہوئی ہیں کہ لوگوں کے پاس پیسہ ہے، اور قیمت اس وقت بڑھتی ہے جب ایک قیمت کسی کے لگائی جاتی ہے اور اس کے خریدار ہوں. اگر اس کی ایک قیمت جو لگائی جاتی ہے اس کے خریدار نہ ہو تو قیمت نہیں بڑھتی. پیٹرول کی قیمت اگر بڑھائی ہے تو لیکن اس کے خریدار موجود ہیں تو وہ قیمت بڑھ جائے گی. لیکن اگر پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ بڑھائے تو لوگ کم خریدیں گے تو اس کی قیمت وہ نہیں بڑھے گی، یا اگر اس قیمت پہ خریدار نہیں ہوں گے تو قیمت نہیں بڑھے گی. تو یہ بتائیں کہ قیمتیں جو ہیں وہ کیوں بڑھ رہی ہیں. اس لیے نہیں کہ حکومت ٹیکس لگا رہی ہے یا حکومت جو ہے وہ
पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी, इसलिए बढ़ रही कि अफरात ज़र बहुत है, लोगों के पास पैसा बहुत है जो कि वो खर्च कर रहे हैं, और ज़ाहिर बात है जब सप्लाई नहीं होगी तो वो कीमतें बढ़ेंगी। ये समझाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है कि एक और जो है, जो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि जी आप उनको बताएं कि पिछले 4 सालों में इकॉनमी किस तरह मिसमैनेज हुई। ये आपको बार बार अगर कोई पीछे की बात करनी है तो ये बात करनी है कि इकॉनमी किस तरह मैनेज हुई। इसके अलावा और कोई पीछे जाने का मकसद नहीं, सिर्फ इससे कि भाई ये गलतियाँ की और उसको हम इस तरह ठीक करेंगे। इसमें भी जो है फॉरवर्ड लुकिंग ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद ये है कि आप ये उनसे बताएं कि देखो आगे क्या ख़तरात हैं, जिसमें डिफ़ॉल्ट है, जिसमें हमारे दोस्त मुल्क हैं वो पूरी तरह आगे नहीं आ रहे या आए। उसके बाद ये है कि हमें जो है ये डैमेज कंट्रोल करना है। हमें डिफ़ॉल्ट हम किस तरह अपने आप को डिफ़ॉल्ट से बचा सकते हैं, उसके तरीके बताएं, उनको लोगों को समझाएं कि भाई ये डिफ़ॉल्ट का नतीजा होता है और हमें इस नहज पे ये जो लेके आए हैं पिछली हुकूमत, उसको हम किस तरह इसको रिजॉल्व कर सकते हैं या करेंगे। उसके लिए प्लान होना चाहिए। इसहाक डार खड़े होके या मिफ्ता इस्माइल कह के ये 3 महीने हो जाएगा, 2 महीने हो जाएगा, ये इससे निकलें और एक रियलिस्टिक और ऑनेस्ट ओपिनियन दें लोगों को और लोग समझ जाएंगे। ठीक है, तो डैमेज कंट्रोल बहुत ज़रूरी है जो कि इस हुकूमत ने करना है, और कह रहे हैं बताएं कि लोगों को किस तरह डैमेज कंट्रोल करेंगे। उसके बाद ये है कि पाकिस्तान के जो फॉरेन रिलेशंस हैं उसमें जो दरार पड़ी है, और जो हमारे हम दोस्त मुल्क हैं उनका हमें सपोर्ट कितना ज़रूरी है चाहिए, क्योंकि उसके बगैर हमारे लिए क्या क्या नुकसान हो सकते हैं ये समझाएं। और उनको ये भी बताएं कि ये जो है पिछली हुकूमत में ये चीज़ बिल्कुल इग्नोर हुई थी और हम तकरीबन सब मुल्कों को हमने खफा कर दिया था, एनॉय कर दिया था। उसके बाद आगे की ये है कि रिफॉर्म्स की बात करें, उसमें सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जुडिशल रिफॉर्म। मेरे हिसाब से इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट है बंदयाल की, उसमें सरबराही में वो टेंटेड है। मुझे भी लगता है, सबको लगता है कि भाई वो बायस डिसीजन कर रहे हैं, और वो जो है अपने फैसले और उनके जो 2 हवारी या 3 हवारी जज 7 जजेस हैं वो ओपिनियंस पे दे रहे हैं कि ये हमारे ख्याल में ये था, हमने इसको इस तरह देखा। हालांकि जज का काम ख्याल नहीं होता, जज का काम होता है या कोर्ट का काम होता है भाई हकीकत क्या है। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। जो कंटेम्प्ट का केस इमरान खान का हुआ था, उसमें उन्होंने कहा जी कि हमारे हो सकता है कि उसको ये पैगाम पहुँचा या हो या नहीं पहुँचा हो। ये बिल्कुल गलत तरीका है। अगर उनको ये शक था कि पैगाम पहुंचा था कि नहीं, तो इमरान को कहते भाई आओ और हल्फिया बताओ कि तुम्हें ये पैगाम पहुंचा था कि नहीं। तो अगर उसमें फिर निकलता कि भाई नहीं पहुंचा था, फिर बात और थी। ये अस्यूम कर लेना कि भाई हमें पैगाम नहीं पहुंचा, उसको हो सकता है उसको, और उसको छोड़ दिया, ये सरासर गलत है। दूसरा, ये जज का काम नहीं है किसी को कहना कि तुम असासा हो या तुम नहीं हो। जज का काम है कि अपनी आंखें बंद करके बजाय शक्ल को सामने रखे बगैर उसको हकायक जो हुए हैं उसको फैसला करना है, लेकिन ये नहीं हो रहा। तो मेरे ख्याल में कि इनको हुकूमत को इस तरफ भी गौर करना चाहिए और पार्लियामेंट को एक लॉ पास करना चाहिए कि जो भी केस होगा पॉलिटिकल नवीयत का, वो पूरा कोर्ट सुनेगा। चीफ जस्टिस के पसंद के लोग या बेंच जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। तो इस तरफ भी पार्लियामेंट को काम करना है। पार्लियामेंट जो है उसको मेरी राय में हर रोज़ सेशन में होना चाहिए, और हर रोज़ जो है वो पार्लियामेंट जो है वो इस तरफ निशानदेही करे जो कि गलत हो रहा है। बाकी तीसरी बात, जो आखिरी बात ये है कि ये जो लॉन्ग मार्च का है, देखिए राना सनाउल्लाह और दूसरों की लिमिटेशंस हैं। मैं तो समझता हूँ कि इनको अपनी स्ट्रैटेजी डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। पीडीएम को अपनी स्ट्रैटेजी अपने तक रखे।
ان کو سوچنے دیں کہ بھئی حکومت کیا کرے گی. یہ اٹھا کے فوراً کہتے ہیں تم آؤ میں تمہیں پکڑ لوں گا، پھر پکڑتے نہیں ہیں. تو ان کو چاہیے کہ پی ڈی ایم کی حکومت کو کہ اپنا جو بھی لائے عمل انہوں نے اختیار کرنا ہے لانگ مارچ اور دوسروں سے ڈیل کرنے کے لیے، وہ اپنے تک رکھیں اور وہ اس کو ڈسکلوز نہیں کریں. کہ جی جب وقت آئے گا اس وقت پتہ چل جائے کہ آپ نے کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا، اور بالکل خاموشی اختیار کرنا ہے. لیکن خاموشی جب اختیار ہوتی ہے نا، دوسرا بندہ سوچتا ہے یار کہ ان کے یہ کیا ہے، وہ اتنے خاموش ہیں، کیا چکر کیا ہے. تو میری رائے میں یہ کچھ چند میں نے مشورے دیے ہیں. اللہ کرے کہ پی ایم ایل والے کچھ اس پہ، یا پی ڈی ایم والے اس پہ کچھ نہیں تو غور کریں. یہ ایک طریقہ ہے سچویشن کو مینیج کرنے کا. اور میرا اپنا رائے یہ ہے کہ آلریڈی جتنا اس کو سوشل میڈیا پہ عمران خان کی باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ وی لاگ والے اور یہ صرف عمران خان کی باتیں کرتے ہیں، تو وہ بھی ایک اس کو پبلسٹی مل رہی ہے. تو پی ڈی ایم کو چاہیے کہ اپنے جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں وہ صرف فوکس کریں فارورڈ لوکنگ، یعنی آگے کیا کرنے والے ہیں، آگے کس طرح ملک کی بہتری کی طرف لے کے جا رہے ہیں، آگے لوگوں کو کیا فائدہ پہنچے گا. یہ اسٹریٹجی جو ہوگی اس کا فائدہ بہت ہے، نقصان کم ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کے کوئی تعلقات ہیں پی ایم ایل این سے، آپ ان کو یہ بھیجیں. ہسٹری یہ ہے کہ وہ سنتے نہیں ہیں، وہ ذرا ان کے جو لوگ ہیں ہواری ہیں، اس میں خواجہ آصف ہیں اور دوسرے لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ سب جانتے ہیں. وہ ٹھیک ہے، جانتے ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ یہ بھی ایک رائے ہے، اس پہ غور کرنا ضروری ہے. اور پی ڈی ایم کو اس طرف سوچنا چاہیے اور صرف یہ بتانا چاہیے کہ ہم صحیح وجہ سے آئے ہیں اور ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں اور ہم اس کو ٹھیک کریں گے، ہمیں اتنا ٹائم لگے گا. یہ اگر دوبارہ اسی جگہ چلا گیا جہاں 2000 ابھی اپریل میں تھا یا عمران خان کی حکومت تھی، تو یہ اور تباہی کی طرف جائے گا. یہ میسج ہونا چاہیے اور اس کو جو ہے دن رات جو ہے لگا کے یہ میسج کنوے کرنا چاہیے. تو میری بس یہی اوپینین تھی، اور آئی ہوپ آپ کو اس میں کچھ اگر کوئی کامنٹ ہے تو آپ کو ضرور دیں، اور آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں. اور یہاں پہ جو ہے ہم کوئی خبریں نہیں پہنچائیں گے، یہ رپورٹنگ چینل نہیں ہے، یہ صرف انالیسس اور اپنی رائے دینے کا ہے. اگر آپ لوگ اپنی رائے رکھتے ہیں تو آپ ضرور کامنٹس میں ڈالیں. اللہ حافظ.